فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ محفوظ مختصر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ ماضی میں کسی جج کا آرٹیکل 200 کے تحت تبادلہ ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ماضی میں ججز ٹرانسفر کی کوئی مثال نہیں، ججز ٹرانسفر میں صدر اور وزیر اعظم کا کردار محدود ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تبادلے کا کوئی اختیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت عدالت نے الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ الیمین گنڈاپور عدالت میں پیش کہا، سر مجھے بولنے کی اجازت ہے، کیا لائسنس کا پوچھنا جرم ہے؟ مجھے ایوارڈ دینا چاہیے، مجھ پر ہی آڈیو لیک کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ پیش ہی نہیں ہوتے۔ الیمین گنڈاپور بولے، بہت بار پیش ہوئے ہیں، میرا دوسری عدالت میں بھی کیس ہے، وہاں بھی 2 تاریخیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی حاضری فرد جرم کے لیے بہت ضروری ہے۔ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے ججز کو بیرون ملک جانے کے لیے چیف جسٹس نے NOC لینا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے ترمیمی آرڈر جاری کر دیا۔ چیف جسٹس کو ججز کی چھٹی منظور یا مسترد اور واپس بلانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا جنرل سٹینڈنگ آرڈر جاری۔ ججز کی چھٹی تعطیلات پر ضابطہ کار طے، ہر قسم کی چھٹی کے لیے پیشگی منظوری اور معقول وجہ دینا لازمی قرار۔ ججز کی چھٹی کے دوران موجودہ پتہ اور رابطہ تفصیل فراہم کرنا ہوں گی۔ صرف سرکاری دوروں کے لیے وزارت خارجہ کو پروٹوکول کی درخواست دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل کے اعزاز میں ظہرانہ۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے صدر ٹرمپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی تعاون اور پاکستان کے قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کا معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آرمی چیف کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پہلے سے طے شدہ 1 گھنٹہ دورانیہ کی میٹنگ 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر داخلہ بھی وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نہیں چاہتے جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ آئیں۔ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول سے چند ہفتوں کی دوری پر تھا۔ ایران کے ساتھ ڈیل اب بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ہماری ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان ایران کو دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اس صورتحال پر خوش نہیں ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا میرے لیے اعزاز ہے۔ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹرمپ کو پیغام، قوم سے خطاب میں کہا مسلط کردہ جنگ یا امن کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایران نے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کے دعوے کی تردید کر دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ کوئی ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر نہیں گڑ گڑایا۔ ٹرمپ کے جھوٹ سے زیادہ قابل نفرت چیز سپریم لیڈر کے قتل کی دھمکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ، تل ابیب اور بیت المقدس دھماکوں سے لرز اٹھے، 30 افراد زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ عالمی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں گشندان اور صحرائے نقب سمیت 4 علاقوں میں 6 میزائل گرائے گئے۔ اس صحرائے نقب میں عمارت پر براہ راست میزائل ٹکرایا۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد متعدد مقامات پر شدید نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے پہلی مرتبہ اسرائیل پر سجیل میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ سجیل میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل کو میزائل شکن ایرو انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث بیلسٹک حملے روکنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔
اسرائیل کا ایران میں عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر پر حملہ۔ ایرانی ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، حملے سے قبل جگہ خالی کر دی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ وہ اس تنصیب پر حملہ کرے گا۔ عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ علاقہ خالی کر دیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ آج فضائی حملوں میں تہران اور ایران کے دیگر کئی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا راستہ کھل گیا، جنیوا میں اہم ملاقات شیڈول۔ یورپی خبر ایجنسی کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ جنیوا میں مذاکرات کریں گے۔ ملاقات پر امریکہ نے بھی اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی کل طلب۔ اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی۔ پاکستان، چین اور روس کی حمایت حاصل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی کہتے ہیں کہ ہم جوہری ہتھیاروں پر یقین نہیں رکھتے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا تو ہمارے پاس جوابی کارروائی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ صدر مملکت سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر شہری رحمان کی ملاقات۔ بجٹ پر ہونے والی بحث اور قانون سازی کے عمل میں پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار سے آگاہ کیا۔ حالیہ پاک بھارت بحران کے دوران حکومتی سفارتی کمیٹی کی جانب سے کی گئی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ کہا کمیٹی نے پاکستان کا امن پسندانہ اور ذمہ دارانہ اسٹریٹجک موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کی حق میں حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت نے مشترکہ کمیٹی کی فعال سفارتی کوششوں کو سراہا۔ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کرنے پر ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کی جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کی تعمیر میں 100% شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس پورے خطے کے لیے بہترین طبی سہولیات اور جدید ترین طبی تحقیق کے لیے آلات سے لیس اسپتال ہوگا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے چین، ترکی، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں روڈ شوز منعقد کیے گئے۔ ان روڈ شوز میں عالمی شہرت یافتہ کمپنیز نے منصوبے کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے 2 کانفرنسز کا انعقاد بھی کیا گیا، جن میں 10 ممالک کی 33 کمپنیز نے شرکت کی۔ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 600 کنال اراضی کے حصول کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ماہرین کی تعیناتی کے لیے بین الاقوامی سطح پر اشتہار دیا جا چکا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک وزیر خارجہ بختیار سیدوف کو ٹیلی فون، دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ OIC وزیر خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر گفتگو کی۔ OIC وزیر خارجہ کونسل اجلاس 21 سے 22 جولائی تک استنبول میں ہوگا۔ اسحاق ڈار اور بختیار سیدوف کا استنبول اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات پر اتفاق، قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ امیر تو علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، غریب یہاں تڑپتا رہ جاتا ہے۔ پنجاب کے ہر شہری کو مفت علاج کی سہولت دیں گے، ہر ضلع میں عوام کو صحت کی سہولیات دیں گے، پنجاب میں ہسپتالوں کی جال بچھا دیں گے۔ صحت کے شعبے میں کام جب بھی ہوا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ہوا۔ لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولیات دینا میرا خواب ہے۔ 4 سال لوگوں کو صحت کی سہولیات ملنا بند ہوئیں۔ 4 سال ایسے بھی تھے جس میں کینسر کے مریضوں کو ادویات نہیں ملتی تھیں، اب مریضوں کو گھروں تک ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری اور صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی نیوز کانفرنس۔ کہا محکموں میں اصلاحات لے کر آئے ہیں، ہر محکمے میں اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ 911 گاڑیوں پر مشتمل کلینک آن ویلز کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ 92 لاکھ سے زائد لوگ کلینک آن ویلز سے مستفید ہوئے ہیں۔ فیصل ایوب کھوکھر بولے، پنجاب کے عوام کے لیے مریم نواز کی حکومت خوش نصیبی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر مریم نواز کو اپنی وزارتوں کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دیتے ہیں۔ پنجاب میں ہم نے کرپشن ختم کر دی، 12 لاکھ خاندانوں کو 3000 راشن کارڈز کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق، ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا تعلیم کے لیے زیادہ فنڈز رکھنے چاہیے، ہمیں تعلیم کو ترجیح دینی چاہیے۔ بلاول بھٹو مشکل وقت میں پاکستان کی نمائندگی کر کے آئے ہیں، وطن کا دفاع کرنے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ شرم کی بات ہے کہ 2025 میں بھی بہت سے لوگ بجلی سے محروم ہیں، ہمارے علاقوں میں 15 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، غریب اور مزدور کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔